تھی۔ اگر میں پہلے یہ سوچ لیتا تو ماضی پر بھی کوئی غم نہیں ہوگا اور مستقبل کے بارے میں بھی کوئی کھٹکا نہیں ہوگا، کوئی خوف نہیں ہوگا، مزہ آئے گا۔ اور پھر سب سے بڑھ کر ورضوان من اللہ اکبر، اللہ تعالی راضی رہیں گے۔ اس کا مزہ اور اس کا ذائقہ وہی محسوس کر سکتا ہے کہ جس کے دل میں کسی کی محبت اور عزت ہو۔ یہ مزہ اور ذائقہ وہی لے سکتا ہے جس کے دل میں کسی کی محبت اور عزت ہو۔ محبوب کی ایک نظر بھی خوشی کی پورے جسم میں خوشی پیدا کر دیتی ہے۔ جس کی دل میں عزت اور احترام ہو اس کا محبت سے دیکھ لینا بھی اس کا پورا دن مزے کا گزرتا ہے۔ آج مزہ ہی آ گیا۔ ایک بزرگ تھے شاہ عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ، عصر کے بعد چہل قدمی کیا کرتے تھے، تو کبھی کبھی اس ایک آیت کو پڑھتے پڑھتے پورا وقت لذت میں رہتے تھے، اور وہ آیت یہ ہوتی تھی وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، تمہارا محبوب تمہیں خود اپنے ہاتھوں سے پلائے گا۔ جس کی دل میں عزت ہو اور جس کی کسی دل میں محبت ہو اور پھر وہ اپنے ہاتھوں سے پیش کر دے، وہ اس چیز سے زیادہ لذت ہے جو مل رہی ہے۔ تو یہ پورا وقت اس تصور میں گزارتے تھے وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، تمہارا رب تمہارا محبوب خود ہاتھوں سے پلائے گا۔ اس لیے اللہ کریم کہتے ہیں ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، یہ بڑی کامیابی ہے۔ یہ بڑی کامیابی ہے۔ اس دین کا اصل حاصل تو آخرت کی کامیابی ہے۔ اس دین پر عمل کرنے کا اصل ثمرہ تو ہمیشہ کی زندگی کی کامیابی ہے۔ اصل تو یہ ہے، لیکن اللہ تعالی نے اس دین میں خاصیت رکھی ہے، اس دین میں خاصیت رکھی ہے کہ اگر اس دین پر پورے طور پہ عمل ہو جائے تو یہ دنیا میں جنت کسی ہونے لگتی ہے۔ یہ اللہ نے اس دین میں خاصیت رکھی ہے۔ جیسے نمک میں اللہ نے خاصیت رکھی ہے نا، اس میں نمکین پنا ہے، مرچوں میں خاصیت ہے، اس میں کڑواہٹ ہے، برف میں ٹھنڈک ہے، آدمی پانی پیتا ہے سیراب ہو جاتا ہے، خاصیت رکھی ہے اللہ نے۔ ہاتھ میں انگارہ رکھتا ہے تپش ہوتی ہے، خاصیت ہے
کس نے رکھی؟ اللہ نے رکھی. صدیاں ہو گئیں یہ خاصیت نہیں بدلی. اللہ تعالیٰ نے اس دین میں بھی خاصیت رکھی ہے. اس دین میں بھی خاصیت رکھی ہے کہ اگر اس دین پہ پورے طور پہ عمل ہونے لگ جائے تو زندگی میں جنت کا سا مزہ آنے لگے. جیسے جنت میں ہر آدمی دوسرے سے خیرخواہی اور محبت سے رہے گا. جیسے جنت میں ہر آدمی کو سکون ہوگا، جیسے جنت میں ہر آدمی راحت سے رہے گا، آرام سے رہے گا، خوش رہے گا، مطمئن رہے گا، اس کے دل میں کسی کے لیے برا، کینہ اور بغض، یہ گندگیاں نہیں ہوں گی. اگر دنیا کا کوئی خطہ شریعت پہ پورے طور پہ عمل کرنے لگ جائے تو وہاں بھی یہ سارے مزے آنے لگ جائیں گے. اگر دنیا کا کوئی خطہ نہیں، کسی گھر میں یہ دین آ جائے اس گھر میں یہ مزے آنے لگ جائیں گے. لیکن دین وہ نہیں جو آج مسلمانوں نے اختیار کر رکھا ہے کہ ایک چیز پہ عمل کرتے ہیں 4 چیزیں چھوڑ دیتے ہیں، ایک چیز کو پکڑتے ہیں 10 چیزیں چھوڑ دیتے ہیں. نماز ہے تو زکوٰۃ کوئی نہیں، روزہ ہے تو نماز کوئی نہیں، صدقہ ہے تو حج کوئی نہیں، اور اگر عبادات ہیں تو جو مسلمانوں کے حقوق اس کے ذمے ہیں وہ کوئی نہیں. کہیں عقیدہ ٹھیک ہے تو عبادات نہیں ہیں، کہیں عبادات ہیں تو معاملات ٹھیک نہیں ہے، اور کہیں معاملات ہیں تو معاشرت اتنی خراب کہ ہر ایک دوسرے کی عزت پر عزت آبرو کے درپے ہے. گھروں میں ناچاکیاں ہیں، گھروں میں جھگڑے ہیں، گھروں میں ٹوٹ پھوٹ ہے. ایک چیز پہ عمل ہے 10 چیزوں پہ عمل کوئی نہیں. ایسی دینداری پر تو نہ کل اچھا ہے نہ آج اچھا ہے. طبیب ایک نسخہ تجویز کرے صحت کا اور اس میں 4-5 مختلف اجزاء ڈال دے. نسخہ اس میں 4 مختلف اجزاء ڈال دیے. اب یہ اپنی مرضی سے اس میں ترمیم کر دے، اس کو نکال دو، اس کو بھی نکال دو، اس کو بھی نکال دو. بتائیے صحت ملے گی بلکہ خطرہ ہے بیماری اور بڑھ جائے گی. ڈاکٹر خوراک دے اور اس میں 5 مختلف قسم کی گولیاں رکھے، کوئی معدے کی ہے، کوئی ہاضمے کی ہے، کوئی بیماری کی ہے، اور اس میں یہ ترمیم کرنے لگ جائے اپنی مرضی سے. پھر کہے دوائی بھی کھا رہا ہوں فرق بھی نہیں آ رہا.
جیسے آج مسلمان کہتے ہیں نا دین پہ بھی چل رہا ہوں اور پھر بھی گھروں میں لڑائیاں، پھر بھی مسلمانوں کا یہ حال، پھر بھی مسلمانوں کی یہ پستی، پھر بھی مسلمانوں کی یہ ذلت، اور پھر بھی دنیا میں مسلمانوں کی یہ رسوائی ہیں؟ اپنی مرضی سے اس نسخے میں ترمیم کر رہا اور پھر شکایت بھی کر رہا کہ فرق نہیں پڑ رہا، افاقہ نہیں ہو رہا، بیماری نہیں جا رہی بلکہ طبیعت اور خراب ہونے لگی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے شریعت کی شکل میں ایک نسخہ تجویز کیا نا، لیکن آج مسلمان نے شریعت کا کیا حال کر رکھا ہے؟ کوئی فوتگی ہو جائے تو کچھ شریعت کی چیزیں آ جاتی ہیں، اور کہیں خوشی اور شادی ہو جائے تو وہاں مسلمان لگتا ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دین میں یہ خاصیت رکھی ہے کہ جہاں یہ آتا ہے وہاں جنت کے سے مزے آنے لگتے ہیں۔ اگر دنیا میں کہیں یہ آ جائے نا تو لوگ سکون کا سانس لینے کے لیے وہاں آئیں گے کہ یہاں سکون بہت ہے۔ اس لیے کہ دنیا آج سکون کی تلاش میں کروڑوں روپے خرچ کرتی ہے کہ کسی دنیا کے ایسے دور جنگل میں جا بیٹھوں چند دن کہ سکون آ جائے۔ اس سکون کی تلاش میں آدمی سیاحت کے لیے نہ جانے کہاں کہاں جاتا ہے، اور اس نے چند دن رہنے کے لیے نہ جانے کہاں کہاں گھر بنائے ہوتے ہیں۔ حالانکہ جہاں رہ رہا ہے وہاں اس نے کروڑوں روپے لگائے ہیں، ساری دنیا کی چمک دمک ہے، لیکن سکون کا سانس لینے کے لیے وہ انسانوں سے دور بھاگتا ہے۔ اس لیے کہ آج انسانوں میں سکون نہیں رہا، اس لیے کہ آج گھروں میں سکون نہ رہا، اس لیے کہ آج خاندانوں میں سکون نہ رہا، اس لیے کہ آج بستیوں میں سکون نہ رہا۔ اللہ میاں کہتے ہیں وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ، اگر یہ بستی والے پورے دین پہ چلتے تو میں زمین و آسمان کی برکتیں کے دہانے کھول دیتا۔ یہ بڑے آرام سے رہتے اگر یہ پورے دین پہ بستی والے آ جائیں۔ لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، میں نے اوپر سے بھی کھلاؤں پاؤں کے نیچے سے بھی کھلاؤں، برکتیں ہی برکتیں، نعمتیں ہی نعمتیں۔ یہ اللہ تعالی نے اس دین میں خاصیت رکھی ہے۔ لیکن وہ دین نہیں جو مسلمان رواج کے طور پہ اپناتا ہے۔ اپنی طبیعت پہ چلتا ہے، وہ تو پھر ایسے ہی حال ہوگا
جیسے کوئی آدمی طبیب کے نسخے میں اپنی مرضی سے ترمیم کرنے لگ جائے. پھر جو اس کا حال ہوگا وہی آج مسلمانوں کا دین پہ چلنے سے نتیجہ مل رہا ہے. پھر تو اثر نہیں ہو. مرچوں میں کڑواہٹ ہے، لیکن اگر اس مرچوں میں ملاوٹ ہو جائے تاثیر نہیں رہے گی. نمک میں نمکین پنا ہے، لیکن اگر اس میں ملاوٹ ہو جائے تاثیر نہیں رہے گی. اللہ اور اللہ کے رسول نے بتایا کہ اس دین میں یہ تاثیر ہے کہ تمہیں یہ محبتوں والی اور آرام والی اور برکتوں والی زندگی دے، لیکن ملاوٹ ہو گئی نا، اب وہ تاثیر ختم ہو رہی ہے، اب وہ تاثیر نہیں رہی. تو نسخہ صحیح استعمال ہو، پوری شریعت پہ عمل کرنے کا اہتمام ہو، پھر دیکھیے اس کی برکتیں ہوں. لیکن آج مسلمان ہے اور بھائی بھائی سے دستے گریبان ہے، بہن بھائی سے دستے گریبان ہے. گلی دیکھیں، محلے دیکھیں، شہر دیکھیں، مسلمانوں کے ملک دیکھیں، سب ایک دوسرے کے خون کے پیاسے. ہر ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی عزت آبرو کا کے درپے ہے. یہ کون سے مسلمانی؟ تو آج شریعت پہ عمل نہیں، دینداری پہ عمل نہیں، تو دین کی برکتوں سے ہم محروم. دین کی برکتوں سے محروم ہو گئے. جیسے ان مادی چیزوں میں، جڑی بوٹیوں میں اللہ نے تاثیر رکھی ہے، لیکن کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اب صدیاں گزر گئی، اب جڑی بوٹیوں میں وہ تاثیر نہیں رہی. صدیاں گزر گئی، اب جڑی بوٹیوں میں وہ تاثیر نہیں رہی، ایسا نہیں ہوتا. تو بھائی صدیاں گزر گئی، ہمارے دین کی تاثیر اور خاصیت بھی نہیں بدلی. بدلے ہیں تو ہم بدل گئے، بدلے ہیں تو ہم بدل گئے. ہماری زندگیاں ویسی نہیں رہی. ہم نے دین کی ایک چیز اختیار کر لی اور 10 چیزیں چھوڑ دی. اپنی مرضی سے دین میں ترمیم کر رکھی ہے. تسبیحات ہوں گی، نوافل بھی ہوں گے، اخلاق نہیں ہوں. زبان میٹھی نہیں ہوگی، بولوں میں کڑواہٹ بہت ہوگی، زبان کی تلخی بہت ہوگی، طنز کا مزاج بہت ہے، تانے بہت ہیں. تو عبادات ہیں، لیکن جو مسلمانوں کے حقوق ہیں دین کا وہ حصہ زندگی میں نہیں ہے. وہ حصہ زندگی میں نہیں ہے.
بس اوقات آدمی جسم کی صحت کی دوائی بھی کھاتا ہے اور غذا بھی اچھی لیتا ہے، دوائی بھی پوری لے رہا ہے، غذا بھی اچھی لے رہا ہے، لیکن ساتھ ساتھ زہر کی چمچ بھی لے رہا۔ عبادات تو ہو رہی ہیں، لیکن ساتھ ساتھ بد اخلاقی کا زہر بھی اس کی زندگی میں ہے۔ درخت کی جڑ کو کھاد بھی دے رہا ہے، پانی بھی دے رہا ہے، پانی بھی دے رہا ہے، کھاد بھی دے رہا ہے، لیکن اسے زہریلے کیڑے سے نہیں بچا رہا، تو اس درخت میں بہار نہیں آئے گی، اس درخت پہ پھل نہیں آئے گا۔ تو میرے عزیزو، جب دین کے درخت میں بد اخلاقی کا زہر بھی لگا ہوگا تو پھر دین کے درخت کی برکتیں کہاں سے آئیں گی؟ پھر اس کا میٹھا پھل کیسے ملے گا؟ پھر اس سے راحت و آرام کہاں سے ملے گی؟ تو پورے دین پہ چلنا ہوگا۔ یہ تو اللہ رب العزت نے اس میں یہ تاثیر رکھی ہے، خاصیت رکھی ہے کہ جو اس پہ چلتا ہے اللہ تعالیٰ اسے اس دنیا کے اندر بھی جنت کیسے مزے دیتا ہے۔ یہ اس پہ اللہ نے خاصیت رکھی ہے۔ بس اوقات خیال آتا ہوگا کہ اللہ کے نیک بندے تو اس دنیا میں بڑی آزمائشیں میں گزرتے ہیں، ان پر تنگی بھی آتی ہے، بھوک بھی آتی ہے، دشمنوں کے حملے بھی ہوتے ہیں، اور وہ اللہ کے راستے میں جانے دے رہے ہوتے ہیں۔ ان سے بڑا نیک کون ہو سکتا ہے؟ یہ خیال آتا ہوگا تو سمجھنے کی بات۔ مصیبت وہ ہوتی ہے جس سے دل پریشان ہو، وہ مصیبت نہیں ہوتی جس سے جسم کو تکلیف ہو۔ مصیبت وہ ہوتی ہے حقیقت میں جس سے دل پریشان ہو، وہ مصیبت نہیں ہوتی جس سے جسم کو تکلیف ہو۔ جیسے ایک آدمی 3 راتیں جاگتا ہے، ایک آدمی 3 راتیں جاگتا ہے اور اس کا سیزن لگا ہوتا ہے، کمائی ہو رہی ہوتی ہے، اور 3 راتوں سے جاگ رہا ہے۔ جسم کو تکلیف تو ہو رہی ہے لیکن دل میں پریشانی نہیں، بلکہ کہتا ہے اللہ کرے سیزن کی 1 رات اور لگ جائے، اللہ کرے سیزن کی 2 راتیں اور لگ جائیں۔ ایسا ہی ہے۔ دوسرا آدمی کسی اندر کے رنج کی وجہ سے اور پریشانی کی وجہ سے پوری رات جاگتا ہے۔ اب بتائیے دل میں تکلیف کس سے ہو رہی ہے؟ 1 رات والی یا 3 راتوں والی؟ دل میں تکلیف ہو رہی ہے 1 رات والی، تو وہ مصیبت ہے۔
وہ مصیبت ہے قسم خدا کی جو اس دنیا میں اللہ کے دین پہ چلتا ہے، اس کے جسم کو تکلیف ضرور آتی ہے، لیکن وہ تکلیف اس کے دل کی مصیبت نہیں ہوتی۔ وہ کہتا ہے اللہ کے راستے میں میرا سیزن لگ رہا ہے، اللہ کے راستے میں میری کمائی ہو رہی ہے۔ ابھی غزہ کا ایک مسلمان جو وہاں کے بڑے آدمی ہیں، ان کا ایک بیٹا اللہ کے راستے میں شہید ہوا، پھر دوسرا بھی ہوا، پھر تیسرا بھی ہوا، پھر چوتھا بھی ہو گیا۔ جب چوتھا ہوا تو ان کے والد کہنے لگے یہ میرا بیٹا القدس کے لیے، اللہ کے اس گھر کے لیے اپنی روح کو اٹھائے پھر رہا تھا کہ کب میں اس روح کو اللہ کے نام پہ فدا کر دوں۔ آج ہم بھی خوش ہیں اس لیے کہ وہ بھی بہت خوش ہوگا، اللہ رب العزت نے اس کی چاہت پوری کر دی۔ تو جسم کی تکلیف مصیبت نہیں ہوتی، اصل مصیبت وہ ہوتی ہے جس سے دل پریشان ہو۔ جس سے دل پریشان، اور یہ اللہ کے نیک بندے پر یہ مصیبت نہیں آتی۔ یہ مصیبت اس دنیا میں اللہ کے نیک بندے پہ نہیں آتی کہ اس کا دل پریشان ہونے لگ جائے۔ ڈاکٹر انجیکشن لگائے تو جسم میں تکلیف تو ہوتی ہے، لیکن بتائیے دل میں بھی تکلیف ہوتی ہے؟ دل میں خوشی ہوتی ہے تبھی تو اسے فیس دیتا ہے، تبھی تو اس کا شکریہ ادا کرتا ہے۔ انجیکشن لگا رہا، جسم میں تکلیف ہو رہی، دل میں تکلیف نہیں ہو رہی، بلکہ شکریہ ادا کرتا ہے۔ لیکن کوئی اجنبی آدمی سوئی چبوئے تو جسم سے زیادہ دل میں تکلیف ہوتی ہے۔ کوئی اجنبی آدمی سوئی چبوئے تو جسم سے زیادہ دل میں ہوتی ہے۔ تو میرے عزیزو، دنیا میں اللہ کے نیک بندے پر بیماری بھی آتی ہے، آزمائش بھی آتی ہے، جسمانی تکلیف بھی آتی ہے، لیکن وہ دل کے لحاظ سے آرام سے رہتا ہے، سکون سے رہتا ہے، مطمئن رہتا ہے، مطمئن رہتا ہے۔ یہ فرق ہے۔ بس اوقات ہم کو دھوکہ ہوتا ہے کہ بھائی یہ اگر پورا دیندار ہے تو پھر اسے دینداری کی خاصیت کیوں نہیں مل رہی؟ اسے دین کی برکتیں کیوں نصیب نہیں ہیں؟ تو اس کا جو دل کا سکون ہوتا ہے اس کا ہم اندازہ نہیں کر سکتے، اسے ہمیں اس کا اندازہ نہیں ہے۔ تو میرے عزیزو، پورے دین کے نسخے میں یہ خاصیت آج بھی ہے کہ جنت کا سا مزہ آنے لگے گا، وہی آرام، وہی سکون، وہی محبتیں، وہی آپس کا اتفاق، وہی اندر کی خوشی جو جنت میں ہوگی۔ اس کی کیفیت تو بہت بڑھیا ہوگی، اس کا معیار تو بہت بڑھیا ہوگا، لیکن اس دین کی برکتیں اللہ اس دنیا میں بھی نصیب فرمائے۔
لیکن اس نسخے کو کوئی صحیح استعمال کرے، ترمیم نہ کرے۔ آج مسلمانوں نے اس کو ٹکڑوں میں بانٹ دیا، جو مرضی آیا دین کے اس حصے کو بڑا اہتمام، اور دوسری طرف لگتا ہی نہیں کہ یہ مسلمانوں کی زندگی ہے۔ معاملات دیکھیں، اخلاق دیکھیں، ان کی معاشرت دیکھیں تو ساری ٹوٹ پھوٹ ہے۔ کہیں کسی مسلمان کو کسی مسلمان سے خلوص بھری محبت نظر نہیں آتی، خلوص بھری محبت نظر نہیں آتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو دین کی نعمت دی ہے، اس کی بڑی برکتیں، اس کا بڑا انعام ہے، اور اس انعام کی برکتیں یہاں بھی نصیب ہوتی ہیں۔ حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اس نسخے کو صحیح طور پہ استعمال کیا۔ جس دور کے اندر بھی مسلمانوں نے اس نسخے کا صحیح استعمال کیا، دین نے انہیں دنیا میں عزت دی۔ کہا کرتے تھے وہ، اعزنا اللہ بالاسلام، ہمیں اس دین اسلام کے بدولت عزت ملی ہے۔ کہا کرتے تھے، وہ کہتے تھے ہماری پہلی کیا حالت تھی، اور آج جو ہماری زندگیاں بدلی ہیں، اور آج جو ہماری زندگی کائنات بدل گئی، یہ سب اس دین اسلام کی بدولت ہے۔ اس میں یہ خاصیت ہے۔ حدیبیہ کے موقع پہ ایک صلح نامہ ہوا ہے، اور اس صلح نامے میں ایک شک یہ بھی تھی کہ کفار مدینہ میں آ سکتے ہیں۔ مسلمان مدینہ میں آنے لگے، انہوں نے مسلمانوں کا کاروبار دیکھا، لین دین دیکھا، اس معاشرے میں آ کر ان کے بلند اخلاق دیکھے، ان کا آپس کا ایثار اور ایک دوسرے کے لیے قربانی اور ایک دوسرے کے خلوص کے جذبات، یہ دیکھے۔ انہوں نے ان کی پہلی زندگی بھی دیکھی تھی کہ یہ اونٹ کے پانی پلانے پہ ان کے ہاں جنگ چھڑتی تو لاشوں کے پشتے لگ جایا کرتے، گھوڑے کے آگے پیچھے ہونے پر ان کی تلواریں نیاموں سے باہر آتی تو انسانوں کی لاشوں کے پشتے لگ جایا کرتے۔ اور آج یہ ایسے ہیں، خود بھوکے ہیں، خود پیاسے ہیں، اور دوسروں کا خیال رکھ رہے۔ تو صرف 2 سالوں میں مسلمانوں کی تعداد 1400 سے بڑھ کر 10,000 ہو گئی۔ اس لیے کہ اس معاشرے میں دین کا نسخہ پورے طور پہ استعمال ہو رہا تھا۔ جو محبتیں تھیں، وہ جو سکون تھا، ان 2 سالوں میں نہ زبان سے دعوت چلی اور نہ ہی تلوار چلی، لیکن خوبصورت نمونہ اسلام کا اور دین کا اور اخلاق کا اس نے اپنی طاقت دکھائی۔
انڈونیشیا، تاریخ میں لکھا ہے جزیرے ہیں، ان جزیروں میں مسلمان آئے تجارت کرنے کے لیے، اور پورے انڈونیشیا کے اندر جزیروں میں اسلام کی روشنی ان کی تجارت سے پھیلی، اس لیے کہ وہ دین کے پورے نسخے پہ عمل پیرا تھے۔ تو ان کی زندگیاں ایسی تھی کہ ان کی زندگیوں میں کشش تھی، لوگ انہیں دیکھ کر مسلمان ہوتے تھے۔ اور آج میرے عزیزو، ہم اس قدر کمزور ہو گئے کہ مسلمان ہی مسلمان کا دشمن ہے، مسلمان ہی مسلمان کی عزت آبرو پر حملہ آور ہے، مسلمان ہی جھوٹ بولتا ہے، مسلمان ہی بددیانت ہے۔ کوئی چیز ایسی نہیں جسے دیکھ کر کوئی غیر متاثر ہو کہ ہاں مسلمانوں کی زندگی بڑی اچھی۔ آج اللہ کی اس عظیم نعمت کی ہم نے بڑی ناقدری کی ہے۔ آج کوئی ڈاکٹر ہمیں کہہ دے، کوئی اور ماہر شخص کہہ دے کہ تم یہ نسخہ استعمال کر لو، تو اعتماد کر لیں گے، اعتماد کر لیں گے کہ یہ نسخہ استعمال کر لو تمہیں آرام آ جائے گا۔ یہاں تک کہ کوئی غیر مسلم بھی کہہ دے کہ تم اگر ایسا کر لیا تمہیں آرام آ جائے گا، لیکن آج مسلمان جو آرام کا نسخہ اللہ اور اللہ کا رسول دے رہے، مسلمان اس کو نہیں مانتا۔ اس کو مسلمان نہیں مانتا۔ اگر تمہیں آرام چاہیے، اگر زندگی آسان چاہیے، اگر زندگی کے اندر برکتیں چاہیے، تو اللہ اور اللہ کے رسول نے نسخہ دیا ہے، لیکن مسلمان آج اسے نہیں مانتا، اسے قبول نہیں کرتا۔ سب کی بات مان لیتا ہے اور اس کی پریکٹس شروع کر دیتا ہے کہ ہاں بھائی، چاہے اس پہ کتنا پیسہ لگ جائے، چاہے اس کے لیے کتنا دور جانا پڑے، آرام چاہیے نا، سب کچھ کر رہا ہوتا ہے۔ اور اللہ اور اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ شریعت کا یہ نسخہ ایسا ہے کہ اس میں اللہ نے خاصیت رکھی ہے کہ تمہیں برکتی بھی دے گا، آرام بھی دے گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں ایک شخص باہر جنگل میں قضائے حاجت کے لیے گیا، کیا دیکھتا ہے ایک چوہا ہے، وہ بل سے اشرفیاں نکال رہا، اس نے 17 اشرفیاں نکالی، وہ اپنے بڑوں سے پوچھا کرتے تھے حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، جائز کیا ہے، ناجائز کیا ہے، صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے۔ جیسے ہر آدمی ڈاکٹر نہیں ہوتا، لیکن زندگی میں اسے صحت کے مسائل درپیش ہوتے ہیں، تو اس کی زندگی میں کوئی ڈاکٹر ہوتا ہے جس پر وہ اعتماد کرتا ہے، اس معاملے میں اس سے رہنمائی لیتا ہے۔ ہر آدمی ٹیکس کے مسائل نہیں جانتا، لیکن زندگی میں اسے ان مسائل سے واسطہ پڑتا ہے، تو اس کی زندگی میں کوئی ٹیکس کا وکیل ہوتا ہے جس سے وہ رہنمائی لیتا ہے۔ ایسی مسلمانوں کی زندگی کے اندر بھی دین میں کوئی بڑا ہوا کرتا تھا جس سے آدمی زندگی میں پوچھ پوچھ کے چلتا تھا۔ ٹیکس میں وکیل کی ضرورت آج بھی
صحت میں ڈاکٹر کی ضرورت آج بھی، لیکن دین میں کسی شخص کی ضرورت آج نہیں ہے۔ کیونکہ یہ بے قیمت چیز ہے نا، اس کی عظمت ختم ہو گئی، اس کی اہمیت نہیں رہی، اس کا نفع نقصان سمجھ میں نہیں آتا، اس لیے اس کی اہمیت بھی نہیں رہی۔ پہلے مسلمان، ان کی زندگی میں کوئی ایسی شخصیت ضرور ہوتی تھی، کیونکہ ہر آدمی دین کا ماہر نہیں ہوتا، ہر آدمی دین کی باریکیاں نہیں جانتا۔ کوئی شخصیت ان کے گھر میں ایسی ضرور ہوتی تھی جس سے اپنی زندگی کے معاملات پوچھ پوچھ کے چلتے تھے، اس پر اعتماد بھی ہوتا تھا، اس سے رہنمائی بھی لیتے تھے، پھر اس کی اتباع بھی کرتے تھے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آیا کہ یا رسول اللہ، یوں ہمیں اس بل سے یہ اشرفیاں ملی ہیں، ہمارے لیے حلال ہیں یا حرام؟ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ اللہ نے تمہیں بل سے رزق دیا ہے، تمہارے لیے حلال ہے۔ تو ایک اللہ والے کہنے لگے، ان کی زندگیاں اتنی پاکیزہ ہوتی تھیں کہ انہیں بلوں سے رزق ملتا تھا، ہمارا حال یہ ہے کہ ہماری ساری آمدنی بلوں میں چلی جاتی، بل ہی ختم نہیں ہوتے۔ بل ہی بل ہیں، ایسی نحوست آئی ہے، ایسی بے برکتی ہے۔ اگر دیکھا جائے تو پچھلے 30-40 سالوں میں آمدنی بڑھی ہے، لیکن برکت کتنی ہے؟ ایسی نحوست ہے۔ کسی چیز میں برکت نہ رہی، اس لیے کہ میری زندگی برکت والی نہ رہی نا، جس پر اللہ کی طرف سے برکت کے وعدے ہیں، میں اس زندگی سے دور ہوتا چلا جا رہا ہوں۔ فصلیں تیار ہوتی ہیں، کھیت پک جاتے ہیں، اللہ کی طرف سے اوپر سے آفت آتی، سارا ایگریکلچر تباہ۔ جب ناچ گانے ہوں گے اور ملک میں بے حیائی اور فحاشی کی عریانی ہوگی، تو پھر آسمان سے نحوست آئے گی، برکتیں نہیں آئیں گی، پھر نحوستیں آئیں گی، برکتیں نہیں آئیں گی۔ میں بو رہا ہوں کانٹا اور امید رکھوں پھلدار درخت نکلے گا، تو جو میں بوؤں گا وہ کاٹنا پڑے گا نا۔ جیسی زندگی ہوگی ویسی نحوستیں ہوں گی۔ تو میرے عزیزو، دین اللہ کی بڑی نعمت ہے، اس کا اصل انعام تو آخرت میں ہے، لیکن دنیا میں بھی اللہ نے یہ خاصیت رکھی ہے، اس سے زندگی جنت کی سی ہونے لگتی ہے۔ وہی سکون، وہی چین، وہی اطمینان، وہی برکتیں، وہی آپس کی محبتیں، خلوص، یہ اس دین کی خاصیت ہے۔ اللہ تعالیٰ پورے دین پہ چلنے کی توفیق نصیب فرمائے اور اس کی برکتیں اور رحمتیں بھی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله، اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك۔ یا ارحم الراحمین، جو کچھ کہا سنا عمل کی توفیق نصیب فرما، ایمان والی، عافیت والی، صحت والی زندگی عطا فرما۔
اے مولا کریم اپنے پسند کا جینا نصیب فرما، اے مولا کریم اپنے پسند کا جینا نصیب فرما، اپنی رضا والی زندگی عطا فرما، پورے دین پہ چلنا آسان فرما، معاملات معاشرت خوشی غمیوں میں دین زندہ کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے مولا کریم برائیوں سے، گناہوں سے، شریروں سے، حاسدوں سے محفوظ فرما۔ اے مولا کریم تمام حاضرین حاضرات، سامعین سامعات کی تمام جائز حاجات کو پورا فرما، مشکلات کو آسان فرما، پریشانیوں کو ختم فرما، ہمیشہ نعمتوں بھری زندگی عطا فرما، نعمتوں میں شکر گزاری، اپنی فرما برداری، احسان شناسی نصیب فرما۔ نہ شکری سے اے مولا کریم نافرمانیوں سے ہمیشہ محفوظ فرما۔ اے مولا کریم دنیا بھی اچھی فرما، موت بھی اچھی فرما، کل اپنے پیاروں میں شامل فرما۔ یا ارحم الراحمین اپنے نیک لوگوں میں ہم سب کا حشر فرما، اپنے مقبول بندوں کے ساتھ ہمارا معاملہ فرما۔ اے مولا کریم ہم سب کی کامل بخشش فرما، ہمارے ظاہری باطنی گناہوں کو معاف فرما۔ اے مولا کریم ہماری اعمال و اخلاق میں جو کوتاہیاں ہیں اپنی رحمت سے معاف فرما۔ اے مولا کریم اپنے فضل سے ہمیں سلامتی عطا فرما، ہمارے ملک کو سلامتی عطا فرما، پوری امت اسلامیہ کو سلامتی عطا فرما، مسلمانوں میں ایمانی اسلامی اخوت کو زندہ فرما، مسلمانوں کو نا اتفاقی ٹوٹ پھوٹ انتشار سے محفوظ فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا رب۔